السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہانے سے لا کر میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں ان کو قتل کروا دوں۔ وزیر نے عرض کیا، جس شخص نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہو اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہو، اس کو قتل کر دینا تو کوئی مصلحت نہیں ہے۔ خلیفہ یہ بات سن کر آگ بگولا ہوا اور سختی سے کہا کہ تم پر میرے حکم کی تعمیل کرنا لازم ہے۔ چنانچہ مجبور ہو کر وزیر جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے چلا گیا تو منصور نے اپنے غلاموں کو سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کی کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فوری طور پر امام صاحب کو قتل کر دینا۔ اس پروگرام کے مطابق سب تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر منصور کے دربار میں داخل ہوا۔ خلیفہ آپ کی عظمت و جلال سے اس قدر ہیبت زدہ ہوا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ کی ضروریات اور حاجات کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، میری سب سے ضروری حاجت یہ ہے کہ مجھے آئندہ پھر کبھی بھی دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل اندازی نہ ہو۔ منصور نے اسی وقت آپ سے وعدہ کیا اور پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد اس پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبہ کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے دل پر ہیبت چھا گئی اور وہ پورے 3 دن تک بے ہوش رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک اس پر بے ہوشی اور غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ خلیفہ منصور کی اس حالت کو دیکھ کر تمام درباری حیران رہ گئے۔ جب خلیفہ کے حواس بحال ہوئے تو اس نے اس حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میرے پاس تشریف لائے تھے تو میں نے دیکھا ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا بھی تھا جو اس قدر بڑا تھا کہ اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو اپنی گرفت میں لے سکتا تھا، اور وہ زبان حال سے مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے ان کی شان میں معمولی سی بھی گستاخی کی تو تجھے چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ مجھ پر اس کی دہشت طاری ہو گئی اور آپ سے معافی کا طلبگار ہو گیا۔ ایک شخص کو نور ایمان سے منور کر دیا۔ ایک شخص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیں۔ آپ نے اس سے فرمایا، کیا تو نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، پھر تم کس برتے پر اس خواہش کا اظہار کرتے ہو کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے؟ اگر کوئی باطنی نگاہ سے دیکھے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی جلوہ گر دکھائی دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور تھا، جبکہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے، میرے قلب نے اپنے رب کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے، میں ایسے پروردگار کی عبادت نہیں کرتا جو مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اس شخص کی یہ گفتگو سن کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ جب اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینکا گیا تو پانی نے اسے اوپر کی طرف پھینکا، تو اس نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت فریاد کی، مگر آپ نے اس کی فریاد پر کوئی غور نہ کیا بلکہ دریا کے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دو۔ چنانچہ پانی نے اس شخص کو خوب غوطے دیے۔ جب وہ شخص غوطے کھا کھا کر نڈال ہو گیا تو اس کی التجا پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ دیکھ کر اب اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا۔ امام جعفر نے اسے پانی سے باہر نکلوایا۔ جب اس شخص کے حواس بحال ہوئے تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ کہنے لگا، جب تک میں دوسروں سے مدد مانگتا رہا اس وقت تک تو میرے سامنے حجاب حائل رہا، مگر جب میں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا تو میرے قلب میں کچھ ایسی روشنی سی پیدا ہوئی جس سے میری ساری بے چینی اور بے قراری ختم ہو گئی۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کون ہے جو حاجت مند کی پکار پر اس کا جواب دے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو نے جب تک اللہ تعالیٰ کو نہ پکارا اس وقت تک تو جھوٹا تھا، مگر اب تمہارا دل نور ایمان سے منور ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کی حفاظت کرنا۔ دیناروں کی گمشدہ تھیلی مل گئی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا کہ میری تھیلی آپ نے لے لی ہے۔ وہ شخص آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تھیلی میں کتنے درہم تھے۔ اس نے کہا کہ 1000 دینار تھیلی میں تھے۔ آپ نے اس کو اپنے گھر ساتھ لے گئے اور اسے 1000 دینار ادا کر دیے۔ اگلے دن اس شخص کو اپنی گمشدہ تھیلی کہیں اور سے مل گئی۔ اس پر وہ بڑا شرمندہ ہوا اور آپ سے آ کر معذرت کرنے لگا اور 1000 دینار آپ کو دیتے ہوئے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے فرمایا، اب یہ مال تمہارا ہی ہے، اس لیے کہ ہم نے جو چیز کسی کو دے دی تو اس کو واپس نہیں لیتے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے لوگوں سے آپ کے بارے میں معلوم کیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہے۔ اس پر وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔